بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب خالد عباس ڈار صاحب، جناب یاسین خان صاحب، جناب عبدالستار صاحب، جناب عمران مہر صاحب، جناب فیصل حمید صاحب، روٹری کلب کے نمائندگان، ایم اے پی پاکستان کے نمائندگان، میرے عزیز بچوں، تھیلیسیمیا واریئرز، سول سوسائٹی کے جو میرے ساتھی ہیں، اسامہ صاحب، میں بہت سے شناسہ چہرے یہاں دیکھ رہا ہوں۔ دیکھیں، میں بڑی مختصر اور دل سے یہ بات کروں گا کہ جس زاویے سے آج ڈار صاحب نے مجھے یہ شفقت فرمائی ہے کہ یہ احساس دلایا ہے کہ بحیثیت ایک فرد کے میں کتنا بڑا بوجھ اٹھا کے پھر رہا ہوں، ان ناموں کا پاس رکھنا تو میری اوقات نہیں۔ ایک دنیا دار بندہ ہوں، غالباً اپنی ساری صحیح بھی کروں تو شاید اس قابل نہ ہو پاؤں۔ میرے میں تو لاکھوں عیب اور برائیاں اور کوتاہیاں ہیں، صبح سے لے کے رات تک بے شمار غلطیاں ہوتی ہیں۔ اور جب میں بھی خالد صاحب بات کر رہے تھے ڈار صاحب، تو میں شاید یہ چند لمحوں میں صرف آج کے دن بھی نظر مار رہا تھا کہ اسی نام کی نسبت سے شاید بہت سے عیبوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے۔ تو اللہ کریم یہ استعداد دے کہ بڑا کام کچھ کر سکیں یا نہ کر سکیں، وہ ضروری چھوٹے چھوٹے کام جو ہمارے کرنے کے ہیں وہ کر لیں۔ اور ان کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ اس بات کا احساس کیا جائے کہ اللہ کریم نے ہمیں نوازا ہے، صحت جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ ابھی تک کوئی ایسے چیلنجز ہمیں انڈیویجولی ایز پرسن فیس نہیں کرنے پڑے، جن چیلنجز کا کچھ میرے ہم اثر یا میرے بچے یا میرے عزیز یا دوست بائی برتھ جن چیلنجز جن میں ان کی اپنی کوئی فالٹ نہیں ہے، دے آر جسٹ بورن لائک دیٹ۔ اور اگر وہ واریئرز اس جنگ میں دن رات اپنی ہمت کی بنیاد پر، اپنی کمٹمنٹ کی بنیاد پر، زندہ رہنے کی خواہش کی بنیاد پر، جو ہر شخص کا بنیادی حق ہے، اچھی زندگی کے لیے کوشاں ہیں اور کوشش کر رہے ہیں، تو پھر یہ کام جو ہمارے ذمے ہیں کہ ہم وہ قوانین بنائیں، ان کا اطلاق کریں، ہم وہ سہولیات مہیا کریں، ہم کوئی ایسی انوائرمنٹ کریٹ کریں، ہم اس کی اویئرنیس دیں، ہم اس کے بارے میں لوگوں کو کم از کم وہ چیز ضرور بتا سکیں جس کے ساتھ پریونشن ہو سکتی ہے۔ کیور کی ایفرٹ اپنی جگہ رہے، لیکن پریونٹیو ایفرٹس پہ ہم اپنی پوری کوشش کریں۔ لیکن مجھے یہ کہنے میں افسوس بھی ہے کہ ایز اے سوسائٹی وی ہیو ناٹ ریزن ٹو دا اسٹینڈرڈس ٹو وچ وی شوڈ ہیو ریزن۔ بڑی کوتاہیاں ہیں۔ ابھی مجھے اس بل میں بھی بہت سے سکم نظر آتے ہیں، اس کے اندر وہ کمپلسریلٹی نہیں ہے جس کی لازمی طور پہ ہونی چاہیے تھی۔ مجھے آئی ہیو ٹو ایڈمٹ دیٹ سندھ کا قانون میرے قانون سے بہتر قانون ہے۔ جب میں نے نزدیک سے دیکھا تو اس کی افادیت مجھ سے بہتر افادیت ہے۔ اب کہاں کہیں کوئی کمی رہ گئی، کہاں یہ مینڈیٹری نہیں ہو سکا کہ جس کو بائی لا مجھے مینڈیٹری کرنا چاہیے۔ اس ایکٹ میں بڑی چیزیں آ گئی، ٹھیک ہے، کہیں ایڈمیشنز لیتے وقت بلڈ ٹیسٹ ہونے چاہیے، اسکریننگز ہونی چاہیے، گڈ انف، لیکن بہت سی چیزیں رہ بھی گئیں، وہ چیزیں پوری ہونی چاہیے، اور ان کے اندر ایک کمپلشن آنی چاہیے، جس کے اندر ایک لازمی عنصر آنا چاہیے۔ اس نکاح کے سرٹیفکیٹ کے اندر کوئی بات آنی چاہیے، پری کانٹریکچول ارینجمنٹ جو آپ کی پری میرج، اس کانٹریکٹ سے پہلے ایک اسکریننگ لازمی قرار دی جانی چاہیے۔ اگر وہ اس ایکٹ کے اندر تفصیل کے ساتھ ان چیزوں میں کہیں کو کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو ان کو ہم ضرور دیکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس کو دیکھیں۔ اور یہ دیکھیں، میں اس بات پر بھی یاسین صاحب آپ کا میرے بہت ہی محترم عزیز دوست ہیں، میں اکثر اوقات ان سے رہنمائی بھی لیتا ہوں، اور میری ان کی نسبت ایک بڑے لمبے عرصے سے ہے۔
جناب سہیل وڈائد صاحب، وہ آپ کے ایک درینہ ساتھی ہیں اس جدوجہد میں، اور ڈار صاحب نے یہ مشن منو بھائی کے بعد بڑے شاندار انداز میں آگے چلایا ہے، اور انہوں نے اس جھنڈے کو نیچے نہیں ہونے دیا۔ منو بھائی کی وہ جو ہم سے ان کی یہاں سے اس دنیا سے انہوں نے گئے جب، تو مجھے، کیونکہ میں ایک عام قاری ہوں، اخبار پڑھتا ہوں، حالات دیکھتا ہوں، تو مجھے یہ وائڈ لگتا تھا کہ شاید یہ گیپ آ جائے، اور پرابلی جتنی کیمپین منو بھائی جس شدت کے ساتھ اور جتنے پیشن سے کرتے تھے، لیکن جب کوئی نقش قدم پر چلے اور جب کوئی اپنے کسی دوست کا اور ہم اثر کا مشن آگے لے کر چلے اور اسی ذیل سے، اسی پیشن سے لے کے چلے، تو اس کی پرفیکٹ ایگزامپل خالد عباس ڈار صاحب ہیں، جس طرح سے انہوں نے اس بیٹن کو کیری کیا۔ یا کوئی انجمن ستائش باہمی نہیں ہے، میں یہ بات اپنے دل سے کر رہا ہوں۔ اور جب یہ میرا بیٹا ابھی اپنی بات کر رہا تھا، تو اس کی یہ بات کہ میں تخلیق کار ہوں، اس کی یہ بات کہ میری زندہ رہنے کی خواہش ہے، مجھے جھنجھوڑ رہی تھی کہ بطور انسان، ایز اے ہیومن بینگ، I have certain duties to perform. Lest it be that I am here as a speaker, doesn't matter.